جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اور ہر کسی کو اس ہوا میں سے حصہ ملتا ہے، ہر کسی کو وہ ہوا پہنچتی ہے، ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں سے ہر بندے کو حصہ ملا کرتا تھا۔ رمضان شریف میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو انسانی نفس کی اصلاح کا تیسرا رکن جو ہے وہ اللہ کے نام پہ اموال خرچ کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں یہ اموال اللہ کے نام پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندے کا مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندے کا اپنا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں اللہ کی سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، مؤمن کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان شریف میں اپنی استطاعت کے مطابق سخاوت کا مظاہرہ کر لیا کریں۔ آج کل ویسے بھی غریب غربا صاحب حیثیت لوگوں کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، اگر ہم تعاون کریں گے تو اس سے بھی ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور نفس کی اصلاح کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سرکشی کو لگام ڈالنے کے لیے اس کو قید میں بند کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مجرمین کی سزاؤں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک سزا یہ بھی بیان فرمائی ہے، او ینفوا من الارض، کہ ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ او ینفوا من الارض کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ تو گویا کہ کسی بندے کو قید و بند میں ڈالنا، اس کے ذریعے اس کا نفس ٹھیک ہو جاتا ہے، نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ رمضان المبارک میں یہ قید و بند کا منظر کہاں نظر آتا ہے، تو اعتکاف کی صورت میں ہمیں یہی قید و بند کا منظر نظر آتا ہے۔ چنانچہ جب نفس کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، 20 دن گزر جاتے ہیں، ہم اپنے نفس میں کسی قسم کی بہتری محسوس نہیں کر پاتے، پھر ہم اگلا مرحلہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو محصور کر دیتے ہیں مسجد کی حد تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں، بلکہ میں یہ کہوں کہ حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی خلوت نشینی اور اعتکاف کے مناظر اور مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بندے کی روحانی ترقی میں، نفس کی اصلاح اور تزکیہ میں غاروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، غاروں کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سالک کی روحانی ترقی میں خلوت نشینی کا بڑا گہرا عمل دخل ہے۔ چنانچہ سلف صالحین میں مشائخ صوفیاء اپنے سالکین کو چلہ کشی کا حکم دیا کرتے تھے، پوری دنیا سے منقطع کر کے، ہٹ کٹ کے، وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ رب العزت کی طرف پوری دنیا سے منقطع ہو جاؤ۔ یہ تبتل اور انقطاع والی زندگی مشائخ صوفیاء اپنے مریدین کو حکم دیا کرتے تھے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضرات انبیاء کرام کی زندگیوں میں یہ تبتل اور انقطاع کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا، ایک طویل عرصے تک بالکل تنہائی کی زندگی میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کوہ طور پر یہ تنہائی کے مناظر نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ خلوت کے ایام گزارنے پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کے اندر یہ ایام گزارنے پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی جیل کے اندر یہ تنہائی کے ایام گزارنے پڑے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے، باقاعدہ ان کو ایک غار میں لے جایا گیا
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ آیت بتاتی ہے کہ جب تم غار میں جاؤ گے اور غار میں خلوت اختیار کرو گے تو تمہارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ان کا معاملہ کس چیز کا تھا؟ ان کا معاملہ دنیا کا تو نہیں تھا، دین کا معاملہ تھا، رجوع الی اللہ کا معاملہ تھا، قرب خداوندی کے حصول کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ تو گویا کہ ایک سالک جب خلوت نشینی اختیار کرتا ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے ذریعے پھر اس کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، نفس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں نفس کو مغلوب کرنے کا جو 5واں رکن ہمیں ملتا ہے وہ ہے نفسیاتی برتری۔ نفسیاتی برتری کا یہ معنی ہے کہ جب کوئی آدمی پورا رمضان اس طرح گزارتا ہے کہ دن کے وقت شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ٹھنڈا پانی میسر ہونے کے باوجود پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہوتی ہے، کھانے کا سامان موجود ہے، کوئی چیز کھاتا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی طرف وہ التفات اور توجہ نہیں کرتا دن کے وقت، جب وہ حلال چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے اور پورا مہینہ اس طرح گزارتا ہے، تو بندہ نفسیاتی طور پہ محسوس کرتا ہے کہ اس نفس کو قابو کرنا اور اس کو لگام ڈالنا کوئی دشوار تو نہیں ہے۔ چنانچہ اگر میں پورا مہینہ حلال چاہتوں کو قربان کر کے نفس کو قابو کر سکتا ہوں تو حرام کو چھوڑ کے نفس کو قابو کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے پھر بندے کو نفس کے اوپر ایک برتری حاصل ہو جاتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نفس کو لگام ڈالنا، اس کو قابو کرنا، اس کی سرکشی کو کنٹرول کرنا یہ کوئی دشواری نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی بندے کے نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے 5 امور ضروری ہوتے ہیں، اور وہ پانچوں کے پانچوں امور رمضان المبارک میں پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ رمضان شریف میں نفس کی اصلاح، نفس کے تزکیہ کا پورا نصاب موجود ہے۔ کھانے پینے کی کمی، رات کی عبادات اور راتوں کو جاگنا، مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اور اسی طرح اعتکاف کرنا، اور 5ویں بات یہ کہ نفسیاتی برتری کا حاصل ہونا۔ جب یہ 5 امور تکمیل پائیں گے تو نفس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور جب نفس ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، پھر بندہ تقوی کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہاری اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم میں سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف جنایات کی صورت میں جب نفس سرکشی کرتا ہے تو روزے کا حکم دیا جاتا ہے کہ 2 مہینے روزے رکھو، کفارہ ادا کر لو، 3 دن روزے رکھو، اتنے دن روزے رکھو، تاکہ نفس کی سرکشی ٹھیک ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نوجوان کو نفسانی خواہشات تنگ کریں اور وہ شادی کی استطاعت نہ رکھے تو شریعت مطہرہ نے روزے کا حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ میری اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کی ان ایام سے فائدہ اٹھائیں اور جیسے رمضان المبارک گزارنا چاہیے ایسے ہی ہم گزاریں، تو امید کی جاتی ہے کہ یہ چند دن ہماری روحانی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت کے حامل ہوں گے۔ ہماری روحانی ترقی کا سفر چل پڑے گا۔ اگر کسی کا چل رہا ہے تو یہ سفر تیز سے تیز تر ہو جائے گا، ہم جلدی اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک جو بندہ گزارتا ہے تو اس کا رمضان کے روزے اور رات کی عبادت قبول ہیں یا نہیں ہیں، اس نے رمضان المبارک کے مقاصد کو حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے رمضان کے بعد بندہ اپنا جائزہ لے لے کہ رمضان سے پہلے جو میری زندگی تھی یا میری قلبی کیفیت تھی، رمضان کے بعد جو میری قلبی کیفیت ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرق محسوس ہو رہا ہے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا رمضان
بامقصد گزرا ہے، اگر فرق محسوس نہیں ہو رہا تو گویا کہ اس نے رمضان کو ضائع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 امور کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان یہ باثمر رہے گا، بے مقصد نہیں ہوگا، بارآور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ ہماری یہ نشست حضرت مولانا مفتی احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ختم قرآن، تراویح میں ختم قرآن کی مناسبت سے تھی، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اگر اس حوالے سے گفتگو کر لیں، چونکہ قرآن کے فضائل کے بارے میں، رمضان کے فضائل کے بارے میں آپ حضرات نے بارہا بیانات سنے ہوں گے، سوچا کہ ہم اس حوالے سے بات چیت کر لیں کہ ایک سالک کو رمضان المبارک سے کیا حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے حصول میں کیا چیز رکاوٹ ہے۔